جی السلام علیکم۔ یہ جو سول ٹرائل کی سیریز ہے اس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ فریمنگ آف ایشو جو لاسٹ ایپیسوڈ تھا ہمارا، اس میں آپ کو بتایا کہ کورٹ نے ایشو فریم کرنے ہیں جس میں اس کے بعد ایویڈنس کے لیے جانا ہوتا ہے، پر کورٹ میں جو ایشو فریم کرنے ہیں اور ایویڈنس میں جو جانا ہے اس کے درمیان میں ایک اور سٹیپ ہے۔ طیبہ وہ کیا ہے سٹیپ، اور بہت امپورٹنٹ سٹیپ ہے؟ جی وہ ہم نے آپ کو لاسٹ ایپیسوڈ میں بتایا کہ لسٹ آف وٹنس، یعنی آپ نے کون کون سے گواہ کورٹ میں پیش کرنے ہیں ان کی پہلے لسٹ دینی ہے، اور وہ لسٹ آپ کے جس دن ایشوز فریم ہوتے ہیں اس سے لے کے 7 days کے اندر اندر وہ لسٹ جمع ہونی ہوتی ہے۔ سو دس از اے کروشیل تھنگ، سب سے امپورٹنٹ اسٹیج۔ تو یہ جو 7 دن کے اندر وٹنسز ہیں، یہ وٹنسز کون ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، آپ وٹنسز میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے موقف کی تائید میں کون کون سے گواہ دینا چاہتے ہیں، اور دوسرے فریق کے خلاف آپ کے پاس جو ایویڈنس ہے اس کے حوالے سے کون کون سے گواہ دے سکتے ہیں۔ اچھا، یہ تو واقعی آپ نے بڑی امپورٹنٹ چیز بتائی۔ اب ذرا ویورز کو یہ بتا دیں کہ وہ جو لسٹ آف وٹنسز ہیں ان میں کون کون سے لوگ شامل ہوں گے، کس کا نام دینا ہے، کون سے لوگوں کا نام نہیں دینا، یہ کیا ہوتی ہے لسٹ آف وٹنسز؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ لسٹ آف وٹنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے گواہوں کے نام دینے ہیں۔ گواہوں کے نام میں آپ جو مرضی نام دیں، آپ کے لیے کھلی لبرٹی ہوتی ہے، لیکن یہاں ایک امپورٹنٹ مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ کس کا نام دینا ہے اور کس کا نام نہیں دینا، بیکاز کسی بھی عدالتی کیس میں کیا کرنا ہے سے امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ کیا نہیں کرنا۔ سو آپ نے کون سے لسٹ آف وٹنس میں نام دینے ہیں وہ آپ کے لیے اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے، رادر اس کے کہ کون سے نہیں دینے یہ آپ نے دیکھنے ہیں۔ وہ آپ نے اپنے کیس کے حوالے سے آپ کے وکیل یقیناً آپ کو بہتر گائیڈ کریں گے، لیکن سرسری نگاہ میں آپ کو صرف یہ کہہ سکتی ہوں کہ آپ کے موقف کے تائید میں، آپ کی سپورٹ میں، آپ کے موقف کے سپورٹ میں جو وٹنس آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عدالت میں آ کے میرے حوالے سے گواہی دے کے میرے ڈاکومنٹس کو پروف کر سکتے ہیں، میرے ورژن کو، میری بات کو پروف کر سکتے ہیں، ان کو آپ ان کا نام ود ایڈریس آپ نے عدالت میں لسٹ آف وٹنس کے اوپر جمع کروانا ہے۔ اس میں دوسرا امپورٹنٹ فیکٹ یہ ہے، آپ سرکاری کسی ریکارڈ کے حوالے سے، کسی پبلک آفس کے حوالے سے اور اس طرح کے لوگوں کے اور آفیسز کے نام تو لکھ سکتے ہیں، لیکن اس سٹیج پہ کورٹ پھر ڈیسائیڈ کرے گی کہ کیا ان لوگوں کو آپ بطور گواہ بلا سکتے ہیں یا نہیں۔ سو لکھنے کی حد تک آپ کے پاس نیچرلی لبرٹی ہے، لیکن اگین آپ کے لیے پھر کوشچن یہ ہوگا کہ کون سے ریلیونٹ ہیں اور کون سے نہیں، وہ یقیناً آپ کے کیس کو دیکھ کے آپ کے لائرز اور کورٹ پھر ڈیسائیڈ کرتی ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز میں ود یور پرمیشن ایڈ کر دوں کہ یہ جو لسٹ آف وٹنسز ہوتی ہے، ہماری جو لیمن مطلب ہم لوگ آپس میں بیٹھ کے آؤٹ آف کورٹ جو ڈسکشنز ہوتی ہیں اس میں بڑی سچویشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ آپ کے کیس میں کہیں گے جی میں آپ کے ساتھ جاؤں گا جی گواہی کے لیے، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا جی شہادت کے لیے۔ میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں کہ ایک ایگریمنٹ ہے، اس کے اندر 2 بندے گواہ ہیں، باقی کو 8-10 بندے جو کو جرگا ہوا ہے اس سے پہلے، کیس میں جانے سے پہلے، وہ سارے کہتے ہیں جی ہم آپ کے ساتھ جائیں گے۔ ان کیس آپ اس لسٹ آف وٹنسز کے اندر ان 8 بندوں کا نام بھی ڈال دیتے ہیں 2 گواہوں کے علاوہ، اور وہ 8 گواہ جو ہے وہ 1 اوور ہو جاتے ہیں، یعنی کہ وہ پریشر میں آ جاتے ہیں، دوسری پارٹی سے مل جاتے ہیں، اور وہ آ کے آپ کی گواہ آپ کے خلاف بیان دے دیتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ ایگزیکٹلی وہ وٹنس جو آپ کے ایگریمنٹ کے اندر لکھا ہوا ہے، جیسے کسی بھی کاغذ کو جب آپ سائن کرتے ہیں تو اس کے نیچے 2 گواہ لکھے جاتے ہیں، جو کہ ہمارے قرآن شریعت کے مطابق بھی اور ہمارے قانون کے مطابق بھی 2 گواہ کمپلسری ہوتے ہیں۔ کسی ڈاکیومنٹ کو پروف کرنے کے لیے وہ وٹنسز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ آپ ایڈیشنل وٹنس تو دے سکتے ہیں، تاہم وہ وٹنس جو ڈاکیومنٹ کے اندر ہیں یا وہ وٹنس جو آپ جرنلی دینا چاہ رہے ہیں، ایک امپورٹنٹ فیکٹ کہ ان کو آپ کے کیس کے متعلق سب کچھ، سارے حقائق پتہ ہوں۔ سیکنڈلی، آپ کو یہ بلائنڈلی ٹرسٹ ہونا چاہیے کہ آپ کا وٹنس کورٹ میں جا کے آپ کے خلاف یا انڈائریکٹلی کہیں وہ دوسری پارٹی کے ساتھ ملنا گیا اور آپ کو بظاہر یہ امپریشن دے رہا ہو کہ میں کورٹ میں آپ کے حق میں بیان دوں گا، لیکن وہاں جا کے ایسا بیان دے کہ جو آپ کو تو نہ سمجھ آئے لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کو سمجھ آئے کہ وہ آپ کا خلاف بیان تھا۔ سو آپ نے وٹنسز دیتے ہوئے یہ خیال کرنا ہے کہ ایسا وٹنس جو، جس طرح اٹارنی کے سٹیج پہ ہم نے ڈسکس کیا کہ آپ کسی شخص کو جب
बटॉर्नी देते हैं तो ये आपने वो ख्याल करना trustworthy है आदमी कि हो। यस, तो यहाँ पे भी आपका ये मोस्ट सेक्रेड ट्रस्ट होता है और इस पे आपने देखना है कि विटनेस आपका आपके केस को प्रूव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल होता है। उम्मीद करते हैं कि ये जो डिटेल आपको बताई थी, क्योंकि ये एविडेंस से पहले बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था, तो ये डिटेल आपकी मालूमात में इसने इजाफ़ा भी किया होगा, आपके इल्म में भी इजाफ़ा हुआ होगा, आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चल गया होगा। तो इस तरह की और बहुत सारी डिटेल्स जो हैं वो हमने अपने सीरीज़ के अंदर शेयर की हैं, बताई हैं। तो आप इनको देखते रहिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा इस नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा। हमारे चैनल को जिसने नहीं सब्सक्राइब किया उससे रिक्वेस्ट है कि उसको सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम इस किस्म की वीडियोस बनाते रहें। थैंक यू सो मच।